کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سحری کا وقت کب ہوتا ہے؟ عربی کی مشہور کتاب لغت قاموس میں ہے کہ سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت کھایا جائے۔ حنفیوں کے نزدیک حنفیوں کے زبردست پیشوا حضرت علامہ مولانا علی بن سلطان محمد معروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعضوں کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ سحری میں تاخیر افضل ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے سرکار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے: 1 افطار میں جلدی، اور 2 سحری میں تاخیر، اور 3 نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور دیر سے سحری کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ حنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رات کا چوتھا حصہ ہے۔ پھر سوال ذہن میں ابھرا کہ رات کا چوتھا حصہ کیسے معلوم کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی، تو اس طرح غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کہلاتا ہے۔ اب رات کے ان 9 گھنٹوں کے برابر 6 حصے کر دیجئے، ہر حصے 1.5 گھنٹے کا ہوا، تو اب رات کے آخری 1.5 گھنٹے یعنی 2:30 بجے تا 4 بجے تک، 2:30 بجے سے لے کر کے 4 بجے کے دوران، یہ صبح صادق سے پہلے جب بھی سحری کی وہ تاخیر سے کرنا ہوا۔ تو سحری و افطار کا وقت عموماً روزانہ تبدیل رہتا ہے، تو بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق جب بھی چاہیں رات کا چوتھا حصہ نکال سکتے ہیں، اور اگر رات سحری کر لی اور روزہ کی نیت بھی کر لی، بلکہ عوامی اصطلاح میں روزہ بند بھی کر لیا، پھر بھی بقیہ رات میں جب چاہے کھا پی سکتے ہیں، نئی نیت کی حاجت نہیں ہے۔ سحری میں اتنی تاخیر بھی نہ کریں کہ صبح صادق کا شک ہونے لگے، بلکہ بعض لوگ